الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واستعينوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة والشيء من الجنة تبلغوا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ قاف کی اواخر کی 2 آیتیں پڑھی ہیں اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بڑی مشہور اور معروف جس کو متعدد محدثین نے بسند صحیح نقل کیا، اس حدیث کو پڑھی. آج انشاءاللہ انہی دونوں آیتوں اور اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اسلام میں سیدھا راستہ متعین کیا گیا ہے، ضلالت اور گمراہی سے بالکل صاف. بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں مجھے دین حنیف اور سیدھا ٹھوس دین لے کر کے بھیجا ہے، اسی کی پیروی کرو. اس دین پر چلنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں سددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحہ وشیء من الدلجہ. اے لوگوں سددوا، تم صراط مستقیم پر بالکل سیدھا چلنے کی کوشش کرو. بعض روایت میں سداد السہم، سداد السہم کس کو کہتے ہیں؟ پرانے زمانے میں تیر اندازی ہوتی تھی، تیر سے نشانہ صحیح کرنے کے لیے، شکار مارنے کے لیے آدمی بڑی محنت کرتا تھا. اور آج جو ہے بندوق ہے، ریوالور ہے. انسان کو اگر کسی پر گولی چلانا ہے تو ذرا دیکھیں کتنی محنت اور مشقت سے بالکل سیدھے نشانے پر گولی پہنچ جائے، کتنی کوشش کرتا ہے. کبھی ایک آنکھ بند کرتا ہے، کبھی دوسری آنکھ کھولتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، بلکہ کبھی انسان کو لیٹنا بھی پڑتا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ گولی بالکل نشانے پر لگ جائے، ہماری گولی ضائع نہ جائے، ہم کامیاب. بعض روایتوں میں آیا کہ جیسے تیر چلاتے وقت نشانے کی کا خیال رکھتے ہو، ایسے جب زندگی گزارنے لگو تو ہر لمحہ دین کو اپنا نشانہ بناؤ، کہ دین کے خلاف تمہارا کوئی قدم، کوئی حرکت نہ ہو. دیکھا اللہ، اس کو کہا جاتا ہے استقامت. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے سددوا، بالکل ایسے سیدھے چلو، لیفٹ رائٹ نہیں اسلام میں. اہدنا الصراط المستقیم وان ھذا صراطی مستقیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی میرا صراط سیدھا راستہ ہے ہمارے تک پہنچنے کا. فاتبعوہ، تم اسی کی پیروی کرتے ہو. ولا تتبعوا السبل، دائیں بائیں بہت سارے راستے جو ہیں شیطانی ہیں، ان پر تم نہ چلو، اپنے آپ کو بچاؤ. کتنی وضاحت نبی علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت میں اور نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر کر دیا. تو پہلا نمبر تو یہ کہ وسددوا، بالکل سیدھے چلیں. اور اللہ تعالیٰ کے فرمان یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. آپ حضرات جانتے ہیں آیت کا معنی، آیت کا مفہوم، آیت کا شان نزول، سبب و نزول، کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے اہل کتاب یعنی یہودیوں کی ایک جماعت مدینے کی مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھے، صحیح معنوں میں مسلمان ہوئے، صدق دل کے ساتھ، منافقت نہیں. لیکن ایک دن کچھ لوگ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ الحمدللہ دل و
اخلاص کے ساتھ دل و جان کے ساتھ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، 100% یقین کے ساتھ اس سے اچھا دین نہیں ہے۔ بس ایک مسئلہ تھوڑا سا ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ ہفتے میں سنیچر کا سبت کا دن، جو ہفتے کا دن ہے، ہمارے ذرا عید کا دن تھا، ہم خوشی مناتے تھے۔ تو جمعہ تو الحمدللہ یقین ہے کہ جمعہ ہی اصلی دن ہے، لیکن وہ پرانی طریقہ جو ہے چلے آئے ہیں، ذرا اگر آپ اجازت دیں تو ہفتے کے دن بھی تھوڑا سا ہم لوگ اپنے پرانے دستور کے مطابق اجازت دیں گے، تب ہم لوگ اس کو بھی ذرا سا منا لیں، کیوں عادت بنی ہوئی ہے۔ ایسے ہی 2-4 چیزیں اور بیان کی۔ اللہ اکبر، اتنا ہی سوال کیا تھا دوستو، اللہ رب العالمین آیت نازل کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادھر ادھر کا معاملہ اسلام میں نہیں چلتا۔ کتنا ٹھوس مسئلہ ہے، لیکن اور آپ رحمت للعالمین ہیں، ہر وقت حالات یکساں نہیں رہتے۔ نبی علیہ السلام کی ابتدائی حالات بھی گزرے ہیں کہ اللہ کا نام لینا بھی جرم تھا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، نبی علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ ہو رہا ہے، ابو بکر صدیق آپ کو بچاتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں، اور روتے جاتے اور کہتے ظالمو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس نبی کو صرف اس لیے تم قتل کر دینا چاہتے ہو کہ اس سے زبان سے ادا ہوتا ہے ہمارا رب کیا ہے اللہ، اس بنا پر تم نبی کے قتل کو جائز سمجھتے ہو۔ ایک حالات وہ تھے، اور دوسرے حالات مدینے طیبہ کے تھے، الحمدللہ امن و امان سکون ہی، اسلام کے خلاف کوئی بات کرنے کی جرات نہیں کرتا رہا۔ تو آپ حالات دیکھے تھے، اور اللہ رب العالمین آپ کو بدر یہی بتاتا تھا کہ آئندہ بھی حالات کیسے ہوں گے، فتنے فساد۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے مستقبل کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا وقاربوا، اللہ اکبر، سددوا، پہلے 100% بالکل سیدھے چلنے کی کوشش کرو۔ اگر کچھ مشکلات رکاوٹیں ہیں تو اللہ رسول فرماتے ہیں وقاربوا، تو پھر بھی تو قریب تو چلو، جتنی مجبوری ہے اتنا ہی، ایسا نہیں کہ ہاں پورا دین ہی چھوڑ دو۔ اور اس کی مثال ہمیں دے اللہ سے وقاربوا، قریب چلو۔ آپ کو جانا ہے ابو ظبی کی طرف، بالکل یہی مین روڈ آپ کو پکڑنا ہے، اور کسی جگہ تھوڑا سا کام کرنا ہے تو ایسا نہیں کہ ابو ظبی جانا ہی چھوڑ دے۔ جہاں 10-20 فٹ کام چلا ہوا ہے، وہاں سائیڈ سے اپنی گاڑی نکال کر کے جہاں مجبوری ختم ہوئی پھر مین روڈ پر آ جاتے ہو۔ اللہ اکبر، اسی چیز کو اللہ نے کیا بیان فرمایا وقاربوا، لوگوں اگر کہیں کچھ دشواریاں ہیں تو کم سے کم قریب چلو۔ وابشروا، اور تمہیں بشارت ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اگر مجبوریوں کے بنا پر دین سے بیزاری نہیں، قریب چلتے رہو گے، وابشروا، جب بھی نجات کی بشارت تمہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا خیال ہے نا ضرورت اس کی؟ آج تو آدمی کوئی مجبوری ہے تو پورا سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے تیار، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر۔ وقاربوا، نمبر 3، کتنا بڑا فارمولہ اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ اگر کچھ دشواریاں ہیں اور واقعی 100% دین پر قائم رہنا ناممکن ہو گیا ہے تو قریب چلو، لیکن 2 وقت ایسے ہیں ذرا ان کو اچھے کام میں استعمال کرو تاکہ جو کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، 3 ٹائم ایسے ہیں اگر ان میں تم نے، اگر ان 3 وقتوں میں تم نے نیک کام کر لیا، وقت کو صحیح استعمال کر لیا، تو جو کچھ کمی ہوئی ہے اللہ اس کمی کو پورا کر دے گا۔ کتنے آسان، اور کیا آسانی چاہیے بھائی؟ وہ کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ،
वस्तईनु बिलगदवती वर्रौहती वशैइन मिन अद्दुल्जा, ये 3 वक्त हैं, जरा इसको सही इस्तेमाल करो। नंबर 1 सुबह, क्या हमारी सुबह सोने में गई, फजर की नमाज ही मुश्किल हो। वस्तईनु बिलगदवती, जो सिराते वो 100% दीन पर चलने में कुछ खलल वाक़े हो गया है, अगर उसको पूरा करना चाहो 3 वक्त अल्लाह ने बड़ा खैर बरकत कर रखा है। नंबर 1 वस्तईनु बिलगदवती, सुबह को जाये ना करो। सुबह का मौका खैर बरकत का है, थोड़ा भी करोगे तो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा अजर सवाब देगा। जो कमी हुई थी, जो नक्श था, वो अल्लाह ताला पूरा कर देगा। नंबर 2 वर्रौहती, शाम, कब? शाम। लेकिन ये दोनों हमारे जाहिर, दुनिया की कोई चीज हमारी ना छूटी, लेकिन खैर आज फुर्सत पाने के बावजूद ये दोनों खास वक्त जो है, कौन? सुबह और शाम। थोड़ी देर बैठ करके इबादत कर लो, अल्लाह का जिक्र कर लो, कुरान की तिलावत कर लो, तस्बीह तहलील कर लो, कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजर सवाब वाले आमाल कर लो, ताकि जो कमी वाक़े है वो कमी पूरी हो जाए। क्यों? अल्लाह ने सुबह शाम में बड़ी बरकतें दी। यही क्या कम अल्लाह तुमने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फी बुक, अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फी बुकुरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत की बरकत को बरकतें नाजिल कर दे सुबह के वक्त, सुबह के। अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फी बुकुरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत के में बरकत, उनके काम में, उनके अमल में। अल्लाह अकबर। और ये सारा बरकत वाला टाइम किसमें चला गया? सुबह सोने में। मेरे भाइयों, अगर ड्यूटी है तो ड्यूटी के पीछे, और हफ्ते में अल्लाह फजल व करम से 2 दिन की छुट्टी आपको दिया हुआ है। कितने लोगों को चाहे तो जुमा और हफ्ता को इतनी इबादत कर ली कि जो ड्यूटियों में 7 दिन 6 दिन गायब हुए हैं, शायद उसकी पूरी कसर पूरी हो जाए। लेकिन नहीं, ये छुट्टी के दिन जो है वो पार्कों के लिए हैं, क्लबों के लिए, शॉपिंग मॉल के लिए हैं, और रिश्तेदारों से क्या मिलते हैं? हमारे फ्रेंड हैं। आज रिश्तेदारों में कोई नहीं रहता, दोस्त मिलने वाला। अल्लाह अकबर। ये हमारा मामला रह गया मेरा। सोचो, तीसरा वक्त बड़ा खैर बरकत का, वशैइन मिन अद्दुल्जती, रात की तारीकी में भी कुछ थोड़ा सा अल्लाह को याद कर लीजिए। दुल्जा एक तो ये है कि मगरिब और इशा के बीच का जो तारीकी शुरू हो जाती है। वल्लाह हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं मस्जिद नबवी में नबी अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आया कि मगरिब आपके साथ पढ़ूंगा और आपसे मिलूंगा। अल्लाह रसूल मगरिब के बाद नफिलें पढ़ना शुरू किए तो अज़ान फजर हो गई, हमसे बात करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। और बाज लोगों ने कहा, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून में ये भी शामिल है। वशैइन मिन अद्दुल्जा। और दूसरी चीज क्या है? अल्लाह अकबर। फजर से पहले रात की तारीकी में कुछ उठ जाओ, थोड़ा सा तहज्जुद के वक्त, सहर के वक्त, फजर से पहले थोड़ा वक्त मिल जाए, और मिलता है लेकिन इस्तेमाल करने हिम्मत की जरूरत है मेरे भाई। वल्लाह अगर आप आदत बना लें तो मालूम पड़ता है, अलार्म भूल भी जाएंगे तो मालूम पड़ता है फरिश्ते को भेज कर अल्लाह ताला धक्के दे के आपको बेदार करा दे रहा। आदत बना ले, बस आदत पड़ जाए, देखो कभी आपको अलार्म की जरूरत नहीं, और इसके बावजूद आपकी आदत है रोजाना की। कभी वाकई सो गए तो अल्लाह रसूल फरमाते अल्लाह ने नियत और इरादा और उसके साबिका दस्तूर के मुताबिक
جتنی عبادت کرتا ثواب بھی دے دیا اور نیت کو اللہ نے اس پر صدقہ کر دیا. اللہ اکبر. وشیء من الدلجہ، کتنا عجیب. سددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحہ وشیء من الدلجہ. رات کی کچھ تاریکی کے اندر. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق، عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے غلام کو کہتے ہیں بیٹے ذرا دیکھو بالکل آخروں کا وقت ہوا کہ نہیں. اچھا پھر پڑھتے ہیں. آخر میں پھر وقت ہو گیا. ہاں ہو گیا. اللہ اکبر. اٹھتے کیوں؟ کہتے کہ اللہ رب العالمین ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون ان المتقین فی جنات وعیون. متقی لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنا ایوارڈ لیتے ہوں گے. ایوارڈ کہتے ہیں نا بھائی، نام کو ایوارڈ لیتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو نصیب ہو جائے. ان المتقین فی جنات وعیون. متقین جو ہوں گے جنتوں میں ہوں گے، عالی شان چشمے ہوں گے. اور یہ یہاں والا گارڈن نہیں، وہ جنت کا گارڈن ہے. اور یہاں نہریں نہیں، وہ چلی آ رہی ہے، زبردستی کھود کر کے نہر بنا دیا گیا تاکہ لوگوں کو اچھا لگے. وہ نہیں ہے، وہاں جنت کی نہریں ہیں جس کے متعلق آیا کہ ان کا کارنس بھی جو بنا ہے موتیوں ہیرے جواہرات کا بنا ہوا ہے. اور جس کے کنارے کھڑے ہو کر کے اگر انسان مٹی اٹھایا تو اللہ رسول فرماتے مٹی میں اتنی خوشبو ہوگی کہ دنیا کے کسی مشک عنبر میں بھی وہ خوشبو نہیں ہے. یہ وہ ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم. لیتے ہوں گے، پکڑتے ہوں گے کس سے؟ اپنے رب سے جو رب ان کو پکڑاتا ہوگا. خود بولتے ہیں نا، لیتے ہوں. کتنی بڑی خوش نصیبی کہ کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی بڑا آدمی ایوارڈ نہیں دے رہا ہے. رب السماوات والارض پکڑا رہے ہیں. آخذین ما آتاہم، لیتے ہوں گے اپنے رب سے جو ان کا رب انعام دیتا ہوگا. کیوں دے رہا ہے؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین. یہ وقت آنے سے پہلے بے لوگ محسنین نیک تھے. نیکی کی علامت کیا ہے؟ تقوی کے بعد اللہ اکبر. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. سب سے پہلی خوبی بیان کی گئی کہ ساری رات سوئے نہیں پڑے رہتے تھے گھوڑا بیچ کر کے مردوں کی طرح. نہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. رات کے آخر میں اٹھ کر کے کچھ رب کے سامنے عبادت کر لیتے تھے. تہجد کی نماز، توبہ استغفار کر لیتے تھے. پھر عبادت کیے، تہجد کی نماز پڑھی، اور جب رات کا آخری حصہ بالکل ختم ہونے والا آیا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. عبادت کیا، اور رات کا جب آخری حصہ اذان فجر کے پہلے کا جو ہے چند منٹ کا، رو رو کر کے رب کے سامنے استغفار کیا کرتے تھے. یہ بدلہ ان کو کس لیے مل رہا ہے؟ یہ عبادت تھی. تو میرے بھائی 3 وقت ہو گئے نا، بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ. اللہ اکبر. یہ تو ہو گئی بات. وشیء من الدلجۃ. اور پھر آگے تب لوگوں، اللہ رسول فرمایا اگر تم نے صبح شام اور رات کے کچھ حصے میں اگر تم نے تھوڑا سا بھی رب کو یاد کر لیا تو تب لوگوں یاد رکھو اپنے مقصد جنت کے حاصل کرنے اور رب کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. یہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ رسول کی طرف سے بشارت. اور یہی وہ چیز ہے میرے بھائیوں، یہی مقدس اوقات ہیں جس میں قرآن پاک نے بڑی تاکید بے شمار مقامات پر، جن میں چند آیات وہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. کیا؟ اللہ اکبر. فاصبر علی ما یقولون. جو کچھ آپ کو کہتے ہیں، جس سے آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں،
کچھ آپ کو فکر لاحق ہو جاتی ہے، کبھی قتل کی دھمکیاں، کبھی ملک بدر کر دینے کی دھمکیاں، اور کبھی قتل کر دینے کی مار پیٹ، گالی گلوچ، پتہ نہیں آپ کے خلاف کیا کیا کرتے ہیں۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں ان کا پلان ہوتا ہے۔ آپ ایسا کریں، فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ کہے صبر کریں، اور آپ ادھر ان کی طرف توجہ کرنے کے بجائے فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ دیکھا آپ کی ساری ٹینشن، ساری فکر، ساری پریشانی اور دشمنوں کی ساری سازشیں اللہ آپ کے خلاف جو کرتے ہیں سب کو برباد کر دے گا، آپ کو بچائے گا۔ کب؟ اگر آپ 2 وقت اپنے رب کو یاد کر لیں تب۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد و ثنا، ذکر و اذکار، تسبیح، تہلیل، کبریائی اور بزرگی اللہ تعالیٰ کی بیان کریں۔ کب؟ فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے کے پہلے، وقبل الغروب، اور سورج غروب ہونے کے پہلے۔ یہی ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، واستعینوا بالغدوۃ والروح، اور ومن اللیل فسبحوا، اور رات کو بھی صرف سونے میں نہ گزاریں، رات کو بھی ذرا اپنے رب کی کچھ تسبیح، تہلیل، کچھ عبادت، کچھ ذکر و اذکار کر لیا کریں۔ 3 وقت ہو گئے، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل۔ اور نمبر 4، نمبر 4 وادبار السجود، سلام پھیرنے کے بعد بھی بھگ کر کے نہ جائیں۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، سلام پھیرنے کی دیری ہے بس۔ آدمی سوتا باہر جائیں، اگر دیکھے گا کوئی چانس نہیں ہے، جو تجربہ میں نے کیا، تو آپ سجدے میں جائیں گے تو ظالم اوپر سے چلے جائے گا۔ پھر کیا کہتا ہے؟ میں اوپر سامنے سے کہاں گیا؟ ارے وادبار السجود، جب سلام پھیر کر کے نماز سے فارغ ہو تو مقدس وقت ہے، ایسا کرو بھاگنے کے بجائے تھوڑا سا وقت نکال کر کے رب العالمین کا ذکر اور اذکار کر لو۔ کتنی بدنصیبی ہوگی کہ اتنے اللہ اکبر۔ صرف ایک حدیث ذرا سنو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو انسان ہر فرائض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا، یا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، و تمام المئۃ لا الہ الا اللہ، 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا پڑھ لیا۔ اللہ نے فرمایا غفر لہ وان کان مثل زبد البحر، نمازی سے اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرض نماز کے بعد اس تسبیح کی برکت سے سب کو معاف کر دے گا۔ ذرا سوچو کتنا فائدہ ہے۔ لیکن انسان، اور آج ایک بہت برا نہ لگے آپ لوگوں کو، ہمیں کہنا کا حق ہے، آج آدمی کچھ تو پھک کے جاتے ہیں اور کچھ جیب میں ہاتھ ڈالے سب سے پہلے واٹس ایپ کھولتے ہیں، کس نے ہم کو یاد کیا۔ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ ہے، اور اسی کو اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا، ان المسلم المسدد، ایسا مسلمان جو سیدھا چلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، الحمدللہ، الا یہ کہ مجبوری ہو تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو ان المسلم المسدد، سیدھا چلنے والا مسلمان، سیدھے راستے کی پابندی کرنے والا مسلمان، لا یبلغ درجۃ الصوام والقوام بآیات اللہ، دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے والے کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب راضی ہو گیا تو تھوڑے سے عمل پر بھی اتنا دیتا ہے جو دن بھر بھوکا پیاسا رہنے سے ملا کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اوقات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اولا تو 100% مسلمان یہ اطاعت اور فرما برداری کی توفیق دے. اگر کسی عذر کی بنا پر کچھ مجبوریوں کے بنا پر فتنہ فساد کی وجہ سے اگر کچھ خامی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان اوقات میں عبادت کرنے والا بنائے تاکہ ساری کوتاہیاں پوری ہو جائیں. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.